السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اشیاء و خدمات، یہ معاشیات کا پہلا سبق ہے۔ اشیاء و خدمات آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں آتا ہے انسانی حاجات کی تسکین جن چیزوں سے ہو سکتی ہے ان کا جائزہ مدرجہ صورتوں میں لیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حاجات یعنی انسان کی ضرورت جن چیزوں سے پوری ہو سکتی ہے آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی ہے مادی اشیاء۔ یہ ایسی اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنا وزن و حجم رکھتی ہیں، یعنی اپنا وزن بھی رکھتی ہیں، حجم بھی رکھتی ہیں۔ مثلا آٹا نظر بھی آتا ہے، وزن بھی رکھتا ہے، وزن و حجم بھی رکھتا ہے۔ گھی، چاول، پانی، کپڑا، سائیکل، گھڑی اور پین وغیرہ، یہ سب جو چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو جسم و حجم رکھتی ہیں، یہ ہوتی ہیں مادی اشیاء۔ ان اشیاء سے انسان کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ انسان کی جو مادی ضروریات ہوتی ہے ان چیزوں سے وہ پوری ہوتی ہے۔ انہیں درجال دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب مادی اشیاء کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ مادی اشیاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی ہے مفت کی اشیاء۔ پہلی کون سی ہے؟ مفت کی اشیاء، اور دوسری ہے معاشی اشیاء۔ مفت کی اشیاء، اس کا بہت مرتبہ ذکر ہو چکا ہے۔ مفت کی اشیاء یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، جن کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ان کے لیے نہ جد و جہد، نہ محنت، نہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بلکہ مفت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ انہیں غیر معاشی کہا جاتا ہے۔ ان میں ہوا، بارش، دھوپ، سورج کی روشنی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ دوسری ہے معاشی اشیاء۔ ایسی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے معاشی تنگ و دو کرنا پڑتی ہے، مزید برآں ان کی قیمت اور معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کپڑا، گھڑی، کتاب، کرسی، مکان، گندم وغیرہ۔ معاشیات میں ہمارا تعلق ان اشیاء سے ہوتا ہے کیونکہ انسان تمام عمران کے اصول کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ سرگرداں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ تمام عمر انہی میں خرچ کرتا ہے، اپنے جد و جہد کرتا ہے۔ معاشی اشیاء یہ ہوتی ہیں نا کہ ایسی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے معاشی تنگ و دو کرنا پڑتی ہے، یعنی معاشی محنت کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے محنت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کر یہ حاصل ہوتی ہیں۔ ہماری روزمرہ استعمال ہے، گھڑی ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، ان کے لیے ہم محنت کریں گے تب ہمیں جا کر یہ حاصل ہوں گی، اور یہ ہوتی ہیں معاشی اشیاء۔ تو معاشیات میں زیادہ تر انہی اشیاء کا ذکر ہے۔ معاشیات میں ہم کیا کریں گے؟ انہی اشیاء کا ذکر آتا ہے، یہی اشیاء ذکر کریں گے۔ اور اس سے آگے پڑھتے ہیں غیر مادی اشیاء یا خدمات۔ غیر مادی اشیاء یا خدمات، انسان کی بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کی تسکین ایسی اشیاء سے ہوتی ہے، جن کی ضرورت ایسی اشیاء سے، جن کی حاجت ایسی اشیاء سے پوری ہوتی ہے جو نہ تو حجم رکھتی ہیں نہ ہی وزن رکھتی ہیں۔ انہیں خدمات کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں جو نہ تو حجم رکھتی ہیں نہ ہی وزن رکھتی ہیں، انہیں خدمات کا نام دیا گیا ہے۔ مثلا ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا، پروفیسر کا پڑھانا، گوہے کا گیت گانا، حج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا دلائل دینا وغیرہ۔ یعنی یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو نہ ہی حجم رکھتی ہیں نہ ہی وزن رکھتی ہیں، یعنی جو نہ تو حجم رکھتی ہیں نہ ہی وزن رکھتی ہیں، انہیں خدمات کا نام دیا گیا ہے۔ مثلا ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا یہ خدمت ہے، خدمات کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے کیا ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر مادی اشیاء ہے، لیکن حاجت تو پوری ہو رہی ہے نا، لیکن یہ جو نظر نہیں آتی، جو نہ حجم رکھتی ہیں نہ وزن رکھتی ہیں، انہیں خدمات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے کام کے بدلے کوئی مادی شے پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کے ذریعے انسانی خدمات، انسان جو ہے نا اس کی خدمات میں انسانی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بس یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اشیاء صارفین۔ اشیاء صارفین کیا ہے؟ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن سے احتیاجات
کی براہ راست تسکین ہوتی ہے، یعنی ضرورت کی براہ راست تسکین ہوتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی ادھر کوئی شے استعمال کی اور اپنی حاجت پوری کر لی، مثلا پانی پینے سے پیاس بجھ گئی، کھانا کھانے سے بھوک مٹ گئی، پین خرید کر لکھنا شروع کر دیا، کار کو سواری کے کام میں لایا گیا اور کپڑے سے قمیض اور شلوار بنا کر پہن لی، بس پانی، روٹی، کار اور کپڑا اشیاء صارفین کے ذمہ آتی ہیں۔ یعنی یہ اشیاء صارفین ایسی ہوتی ہیں جنہیں صارف اشیاء کو استعمال کرتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، انہیں کہتے ہیں۔ بیسکلی اس کا یہی مقصد ہے کہ اشیاء صارفین کا یہ مطلب ہے کہ صارف کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، یہ ہوتی ہیں اشیاء صارفین۔ یعنی ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کپڑے استعمال کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری کیا ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، اشیاء صارفین ہوتے ہیں۔ ایسی اشیاء کو جب استعمال میں لایا جاتا ہے تو فوری طور پر انسانی حاجات کو پورا کر دیتی ہیں۔ جب بھی انہیں استعمال میں لاتے ہیں تو انسانی حاجات کیا ہے، پورا ہو جاتی ہیں۔ یعنی میں نے مثال دی کپڑے کی، جب کپڑا خریدیں گے تو کپڑے میں کیا ہے، کپڑے میں انسانی حاجات جو ہے ہم اسے استعمال کریں گے، ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، لہٰذا ان سے مادی تو فوری طور پر انسانی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں، ان میں مادی اشیاء بھی شامل ہیں۔ یعنی مادی اشیاء وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، جسم حجم رکھتی ہیں، یہ میں نے بتایا تھا۔ تو جیسے مادی اشیاء ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے وغیرہ، یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ مادی اشیاء میں آتی ہیں۔ ان میں مادی اشیاء اور مادی اشیاء کی ایک اور اگزامپل پڑھی تھی ہم نے کہ جو ہے ڈاکٹر، وکیل یہ وغیرہ خدمات میں آتے ہیں تو یہ ان سے بھی ہم کیا ہے، حاجت اپنی پوری کر لیتے ہیں۔ یعنی پروفیسر ہمیں پڑھاتا ہے تو اس سے کیا ہے، ہماری حاجت، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس میں افادہ ہے ہمارا، ہمیں کیا ہے، ہم اس سے پڑھنے سے ہم سیکھتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو آگے ہے اشیاء سرمایہ۔ یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو احتیاجات کی تو براہ راست تسکین نہیں کرتی، لیکن مزید چیزیں جن سے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے کہ پیدا کرنے کے کام آتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن سے ضرورت کو تو براہ راست پورا تو نہیں کرتے، لیکن انہیں استعمال میں لاتے ہیں، لیکن مزید چیزیں جن سے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، مزید چیزیں، ان میں مزید چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے کہ پیدا کرنے سے کام آتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو احتیاجات کی تو براہ راست تسکین نہیں کرتی، یعنی ضروریات کو تو براہ راست پورا نہیں کرتی، لیکن مزید چیزیں، ان میں ایسی چیزیں ہیں جن سے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے کہ پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔ اس شاید سرمایہ جو ہوتی ہیں نا، بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تسکین کو تو براہ راست پورا نہیں کرتی، لیکن ان سے مزید اشیاء پیدا ہوتی ہیں جن سے ہم اپنی تسکین پوری کرتے ہیں۔ مثلا مکان اشیاء صرف میں شامل ہوتا ہے، ایک مکان ہے وہ اشیاء صرف میں شامل ہوتا ہے، لیکن اینٹ، سیمنٹ، سریا اور لکڑی وغیرہ اشیاء سرمایہ میں۔ اشیاء سرمایہ میں خام مال، مشینیں، آلات و اوزار، کاروبار، عمارتیں، معدنیات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اب اشیاء سرمایہ ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا خام اشیاء۔ خام اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ خام اشیاء کچا مال۔ ان اشیاء میں لوہا یعنی کچا ہے، لوہے سے مزید کوئی اشیاء تیار ہو جائے گی تو وہ تیار شدہ اشیاء ہوگی، لیکن خام ہے، کچا ہے۔ خام کے معنی کیا ہے؟ کچا ہے۔ خام اشیاء، کچی اشیاء۔ ان میں اشیاء میں لوہا، اوون، کپاس، گنا، چمڑا وغیرہ شامل ہیں۔ نیم تیار شدہ اشیاء، یعنی نیم آدھی تیار ہیں، یعنی کئی حد تک تیار ہیں۔ ان اشیاء میں داغا کئی حد تک تیار کیا ہوا ہے۔ لوہے کے تار یعنی کئی حد تک تیار ہیں نا، ابھی استعمال میں نہیں لائے لیکن ہیں، تیار ہیں۔ یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں نیم جو کئی حد تک تیار ہوتی ہیں، آدھی تیار ہوتی ہیں۔ تیار شدہ چمڑا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تیسری اگزامپل ہے اس کی تیار شدہ اشیاء۔ ان میں ہر قسم کی مشینری، آلات و اوزار، کاروبار، عمارتیں، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، یعنی ایسی اشیاء ہیں یہ جن کو استعمال میں لا کر ضروریات کی دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ یعنی تیار شدہ جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اب انہیں استعمال میں لائیں گے ہم تو ان سے مزید چیزیں
تیار کریں گے. یعنی ٹریکٹر ہے وہ تیار کر دیا ہے، اب تیار ہو گیا ہے. پہلے تھا خام، کچا تھا، لوہا تھا. اب اسے نیم تیار شدہ آدھا تیار کیا، اس میں سب کچھ فٹ کیا. جب وہ ٹریکٹر صحیح کلیئر کنڈیشن میں آ گیا، تیار شدہ بن گیا ٹریکٹر، اب اس سے ہم مزید اشیاء تیار کریں گے. اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ میں کوئی واضح خط امتیاز کھینچا تو بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی اشیاء ایک آدمی کے ہاں اشیاء صرف میں شامل ہوتی ہے اور دوسرے آدمی کے یہاں بطور سرمایہ استعمال ہوتی ہے. مثلا بجلی کا پنکھا، یعنی بجلی کا پنکھا جو اگر کسی گھر میں لگا ہو تو وہ کیا ہے، صرف کی اشیاء میں ہے. صرف کی اشیاء میں اگر وہ کسی دکان پر ہو، اگر بجلی کا پنکھا گھر میں ہو تو صرف کی اشیاء ہے. اگر کسی دفتر یا دکان میں لگا ہو تو اشیاء سرمایہ میں شامل ہوتا ہے. اشیاء سرمایہ میں شامل ہوتا ہے. یعنی اشیاء سرمایہ، ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی بجلی کا پنکھا اگر کسی گھر میں ہو تو وہ صرف کی اشیاء ہے، صرف کی اشیاء ہے. اور اگر کسی دفتر یا دکان میں ہو اسے صرف یعنی اشیاء سرمایہ اس سے پیدا کی جاتی ہیں چیزیں. تو تیار شدہ یعنی پہلے سے تیار ہیں، ٹریکٹر ہے، جو بھی ہے، ان سے ہم مزید چیزیں تیار کرتے ہیں، مزید اشیاء پیدا کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہیں تیار شدہ. ایک اور ہے سرکاری اور نجی اشیاء. نجی اشیاء لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے، یعنی میری گاڑی ہے تو میرے اختیار میں ہے، میرا موبائل ہے میرے اختیار میں ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نجی جو ایک عام آدمی کے اختیار میں ہوتی ہیں. اور جو سرکاری اشیاء حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ بھی